بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن وعباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما.
والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذاب جهنم كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے اور خدا بڑی برکت والا ہے جس نے آسمانوں میں برج بنائے اور ان میں آفتاب کا نہایت روشن چراغ اور چمکتا ہوا چاند بھی بنایا اور وہی تو ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والا بنایا یہ باتیں اس شخص کے لیے جو غور کرنا چاہے یا شکر گزاری کا ارادہ کرے سوچنے اور سمجھنے کی ہیں اللہ کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آستگی سے چلتے ہیں اور جب جاہل لوگ ان سے جاہلانہ گفتگو کرتے ہیں تو سلام کہتے ہیں اور جو اپنے پروردگار کے آگے سجدے کر کے اور عزت و ادب سے کھڑے ہو کر راتیں بسر کرتے ہیں اور جو دعا مانگتے رہتے ہیں کہ پروردگار دوزخ کے عذاب کو ہم سے دور رکھیو کہ اس کے عذاب بڑی تکلیف کی چیز ہے اور دوزخ ٹھہرنے اور رہنے کی بہت بری جگہ ہے صدق اللہ العظیم شکر کے یوں ورد زبان حمد خدا ہے وہ سب سے بڑا سب سے بڑا سب سے بڑا ہے وہ سب سے بڑا سب سے بڑا سب سے بڑا ہے اس کا
نہ مقابل اس کا کوئی ثانی نہ مشابہ نہ مقابل وہ سب سے جدا سب سے جدا سب سے جدا ہے وہ سب سے جدا سب سے جدا سب سے جدا ہے وہ سب سے بڑا سب سے بڑا سب سے بڑا ہے یہ رنگ یہ خوشبو یہ بہاریں یہ فضائیں یہ رنگ یہ خوشبو یہ فضائیں یہ بہاریں سب اس کی عطا اس کی عطا اس کی عطا ہے سب اس کی عطا اس کی عطا اس کی عطا ہے اور کافر ہو کے مسلم کوئی مشرک ہو کے مومن کافر ہو کے مسلم کوئی مشرک ہو کے مومن وہ سب کا خدا سب کا خدا سب کا خدا ہے وہ سب کا خدا سب کا خدا سب کا خدا ہے صد شکر کے یوں ورد زباں حمد خدا ہے وہ سب سے بڑا سب سے بڑا سب سے بڑا ہے اللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کی یہ پرکیف ساعتیں نصیب کی یہ ماہ مقدس ہم سے رخصت ہونے کو ہے اور آج آخری روزہ ہے پاکستان کے اندر آج 2 مئی 2022 اور 30 رمضان المبارک 1443 ہجری آج 30واں روزہ ہے اور یہ ماہ مبارک ہم سے جدا ہونے کو ہے تمام مسلمان اس غم کے اندر ہیں کہ یہ ماہ مقدس شاید ہمیں اگلے برس نصیب ہو یا نہ ہو زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں لیکن جو چند ساعتیں ہمارے پاس ہیں ہمیں چاہیے کہ اس کے اندر خوب خوب عبادت کر کے اپنے پروردگار کو راضی کرنے کی کوشش کریں
اپنی بخشش و مغفرت کا پروانہ پروردگار سے حاصل کریں اور آنے والی زندگی قرآن و سنت کے مطابق بسر کرتے رہنے کی کوشش و صحیح کریں۔ ماہ مقدس کے اندر بہت سارے موضوعات پہ گفتگو کی جاتی ہے، جہاں تقوی پہ، پرہیزگاری پہ، معاشرتی مسائل پہ، معاشی مسائل پہ، قرآن کا مسلمانوں کے ساتھ تعلق، اسلام کی اہمیت اور بہت سارے موضوعات پہ بات ہوتی ہے۔ تو وہاں پہ ضروری سمجھا کہ ایک چھوٹی سی گفتگو چاند سے متعلق بھی ہو جائے، چونکہ ہمارے معاشرے کے اندر اس موضوع پہ بہت کم گفتگو کی جاتی ہے، اور تقریباً ہر سال یا مور اور لیس ہر دوسرے تیسرے سال چاند کے اوپر کوئی نہ کوئی ایشو ہمارے ملک کے اندر رونما ہوا کرتا ہے، اور وہ بھی خاص کر صرف دو چاند کے اوپر، یا تو وہ رمضان المبارک کا ہوگا یا وہ شوال المکرم کا یعنی عید الفطر کا ہوگا۔ اچھا، جن کو اور چاند کے اوپر کسی تمام چاند پہ وہ اتفاق کرتے ہیں سوائے دو چاند کے، کہ رمضان المبارک کا اور شوال المکرم کا، تو ذرا اس کی شرعی حیثیت دیکھ لیتے ہیں۔ رؤیت ہلال کمیٹی کی کیا حیثیت ہے، رؤیت کا کیا مقام ہے، رؤیت کی کیا اہمیت ہے، رؤیت سے کیا مراد ہے، اور چاند دیکھنے کی کیا اہمیت ہے۔ اس کے اندر دو میجر چیزیں ہوتی ہیں، ایک چیز ہوتی ہے برتھ آف مون، اور دوسری چیز ہوتی ہے کہ چاند کی عمر۔ دو چیزیں ہوتی ہیں۔ تو برتھ آف مون اس وقت ہوتا ہے جب چاند زمین اور سورج کے درمیان آ جائے، اس کو انگلش کے اندر کنجنکشن کہتے ہیں، افتراق بھی کہتے ہیں اردو میں، اور اس کو برتھ آف مون بھی کہا جاتا ہے، اور اردو کے اندر اس کو چاند کی پیدائش بھی کہتے ہیں، اور اردو میں اس کو نیا چاند بھی کہتے ہیں۔ مطلب یہ سارے الفاظ اس کے لیے استعمال ہوا کرتے ہیں۔ چاند تو پورے سال ہی ہر دن مطلب پہ ہوتا ہے، لیکن کبھی اس کی عمر کم ہوتی ہے، کبھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو پھر یہ ایک معاملہ پیش آتا ہے کہ چاند 29 تاریخ کو دکھنا چاہیے یا 30 کو دکھنا چاہیے۔ بعض لوگوں کا یہ گمان ہوتا ہے کہ 30 کو جو آپ نے چاند دکھایا وہ تھوڑا سا موٹا تھا، تھوڑا بڑا تھا، گمان ایسا ہو رہا تھا کہ آپ نے ایک روزہ یا تو زیادہ کر دیا، چاند 29 کا ہونا چاہیے تھا۔ لائک دیٹ لوگوں کی بہت ساری باتیں ہمارے سامنے نظر آتی ہیں، سننے کو ملتی ہیں۔ دیکھیں، ان ساری باتوں کو اگر شریعت کی روشنی میں دیکھا جائے تو بیسٹ تو یہ ہے کہ پہلے آپ علم دین حاصل کریں، پھر آپ اس موضوع پہ گفتگو کریں یا کسی بھی موضوع پہ گفتگو کریں۔ جب تک آپ اس چیز کی آپ اہل نہیں ہیں یا اتھارٹی نہیں ہے تو علماء کرام کے اوپر اس قسم کے الفاظ کو استعمال کرنا، بہتان لگانا، طعنہ زنی کرنا، غلط الفاظ کا استعمال کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ چاند سے متعلق پروردگار نے اپنی پیاری کتاب قرآن پاک دوسرا سپارہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 189 کے اندر بیان کیا، یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج۔ پروردگار نے بیان کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ یہ لوگ آپ سے اہلہ یعنی ہلال کی جمع چاندوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، یعنی ہلال اس چاند کو کہتے ہیں جو فرسٹ ڈے کا چاند ہو، یعنی پہلا چاند یا پہلی تاریخ کا چاند، یہ آپ سے پوچھتے ہیں اس کے بارے میں۔ تو آپ فرما دیجئے کہ یہ مسلمانوں کے دینی اور دنیاوی عبادات سے متعلق ہے اور حج کے معاملات سے متعلق ہے۔ اب اسی آیہ کریمہ کو اور آسان الفاظ کے اندر ہم ڈیفائن کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہوگی کہ جب بھی نیا چاند نکلتا ہے تو وہ نئے مہینے کا آغاز شروع ہوتا ہے، اور چاند اور سورج دونوں سے ہماری عبادات کا تعلق ہے اور بہت گہرا تعلق ہے۔ پروردگار نے اس بات کو قرآن پاک 23واں سپارہ سورہ یاسین کے اندر بیان کیا، وَالشَّمْسُ تَجْرِی لِمُسْتَقَرٍ لَہَا ذَلِکَ تَقْدِیرُ الْعَظِیمُ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِیمِ۔ مطلب پروردگار نے دونوں باتیں بیان کی کہ ہم نے پورے ایک روٹیشن بنا دی ہے سورج کی بھی، اور چاند کی بھی منازل کو ہم نے متعین کر دیا جو وہ اس کو طے کرتا ہوا واپس آتا ہے اسی چیز کے اوپر، جیسے کھجور کی ٹوٹی ہوئی شاخ کی یا باریک شاخ کی طرح، سوکھی ہوئی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو فرسٹ ڈے کا یا فرسٹ نائٹ کا چاند ہوتا ہے وہ یکم تاریخ کہلاتی ہے کسی بھی اسلامک منتھ کی۔ شمسی نظام سے ہماری کون سی عبادات کا تعلق ہے؟ شمسی نظام سے ہماری نماز کا تعلق ہے، ہمارے سحر و افطار کا تعلق ہے شمسی نظام سے۔ اور اگر قمری نظام سے دیکھا جائے تو اس کے اندر ہمارے ہر مہینے کے آغاز کا تعلق ہے اور حج کے ایام کا اور اس کی عبادت کا تعلق ہے۔ تو گویا کہ چاند اور سورج کی گردش سے ہمارے عبادات کا تعین ہوا کرتا ہے، اسی سے ہم لوگ اپنے کیلنڈر کو بنایا کرتے ہیں اور اپنی عبادات کے لیے معاملات کو، ٹائمنگز کو سیٹ کیا کرتے ہیں۔ تو یہ بات تو یہاں پر کلیئر ہو گئی کہ چاند کی کتنی اہمیت ہے۔ رہا یہ سوال کہ ادھر حدیث مبارکہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ فإن اغمی علیکم فاقدروا لہ 30 او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر عید الفطر مناؤ۔ اگر تم پہ چاند نظر نہ آئے 29 تاریخ کو، بادل چھائے ہوئے ہوں، رینی کلاؤڈی ڈے ہو، برسات کا موسم ہو،
چاند نظر نہیں آ رہا ہو، اس کی ویزیبلٹی نہیں ہو، تو تم پورے 30 روزے کر لو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر بیان کیا کہ اسلامک منتھ یا تو 29 کا ہوگا یا 30 کا ہوگا، وہ 28 کا نہیں ہو سکتا، وہ 31 کا نہیں ہو سکتا۔ تو اس حدیث مبارکہ سے اتنا آسان حل آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تا قیامت ہمیں دے دیا کہ یا تو چاند کی تاریخ 29 ہوگی، یعنی مہینہ 29 کا ہوگا، اور اگر 29 کو چاند نظر نہ آئے تو آپ 30 دن پورے کر لیں۔ اس کے اندر کس حجت کی، کس لڑائی کی، کسی چیز کی، کسی فساد کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ حضور سرور کونین خاتم النبیین ہادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تا قیامت اس مسئلے کا حل بیان کر دیا۔ اب دوسری بات یہ دیکھتے ہیں کہ اگر لوگوں کی کچھ شہادتیں آ جائیں تو کیا وہ ایکسیپٹیبل ہوں گی یا نہیں، تو اس کے اوپر یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو میٹرولوجسٹ ہیں، جو اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ برتھ آف مون ہو گئی ہے یا نہیں۔ اگر چاند پیدا ہو گیا اور اس کی عمر ان کے مطابق مور دین 22 آورس، 22 سے 24 گھنٹے یا 30 گھنٹے تک اگر چاند کی عمر ہو جاتی ہے تو وہ ویزیبل فارم میں ہوگا اور انسانی آنکھ سے دیکھنے کے قابل ہوگا۔ اگر اس کی عمر اس سے کم ہے، چاند پیدا تو ہو گیا لیکن اس کی عمر ابھی 12 گھنٹے ہے، 8 گھنٹے ہے یا 10 گھنٹے ہے، تو اس عمر کے اندر یعنی اتنے گھنٹے کی اگر اس کا ٹائم پیریڈ ہے تو اس ٹائم فریم میں چاند افق کے اوپر ٹھہر نہیں سکتا، اور سورج کی جو اتنی روشنی ہوتی ہے اس کے مطابق وہ ویزیبلٹی فارم میں نہیں آئے گا۔ تو سمپل سی بات یہ ہے کہ جب چاند کی عمر 22 گھنٹے سے زیادہ ہو جائے یا 24 گھنٹے یا 30 گھنٹے تک ہو جائے تو وہ آسان طور پہ نظر آ سکتا ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ورڈ استعمال کیا رویت کا۔ رویت کا مطلب ہوتا ہے آنکھ سے مشاہدہ کرنا۔ تو جب انسان کی آنکھ سے دیکھنے کے قابل ہوگا تو سائنٹسٹ بتاتے ہیں، میٹرولوجسٹ بتاتے ہیں کہ اس کی عمر مور دین 22 آورس ہونی چاہیے اور افق کے اوپر اراؤنڈ 50 منٹس یا 40 منٹس وہ ٹھہرنا چاہیے۔ تو وہ اسی وقت ہوگا کہ جب اس کی عمر اتنی ہوگی، اتنے گھنٹے اس کی عمر گزر چکی ہوگی چاند کی، جب ہی وہ ویزیبل فارم میں آئے گا۔ دوسری بات، لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے 30 تاریخ کو جو چاند دکھایا وہ بہت موٹا تھا، آپ نے ایک روزہ زیادہ کر لیا، وہ تو عید کا دن تھا، آپ نے ایک شوال کا دن کم کر دیا۔ تو یہ ان کی کہاوتیں اور قیاس آرائیاں ہیں۔ شریعت کے اندر ایک مقام کے اوپر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ میں بیان کیا، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو ذکر کیا جو مسلم شریف کی حدیث بھی ہے کہ ابو بختری ایک قافلہ جب شام سے واپس آ رہا تھا تو انہوں نے وادی نخلا کے اندر چاند کو دیکھا، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک رات کو چاند کو دیکھا، تو کسی نے کہا یہ 2 تاریخ کا لگ رہا ہے، کسی نے کہا یہ 3 تاریخ کا لگ رہا ہے۔ جب وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مدینہ منورہ میں ملاقات ہوئی ان کی، تو انہوں نے ان کو یہ بتایا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قصے کو سننے کے بعد بتایا تم نے چاند جس رات کا دیکھا تھا وہ اسی رات کا تھا، پروردگار نے تمہارے دیکھنے کے لیے اس کو تھوڑا سا بڑا کر دیا، اس کو تھوڑا سا چوڑا کر دیا تاکہ تمہیں آسانی سے نظر آ جائے۔ تو اس سے مراد ہرگز یہ نہیں تھی کہ اس میں ایک دن کم ہو گیا یا ایک دن زیادہ ہو گیا، یہ تو معاملات تھے۔ اور دوسری بات، ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے معاشرے میں یہ بھی آتا ہے کہ ایسا کیوں نہ ہو کہ ہم اپنی عید اور رمضان کو سعودی عرب کے تابع کر دیں، ادھر چاند دکھ جائے تو ہم بھی منا لیں، ادھر چاند اگر شوال کا دکھ جائے تو ہم اگلے دن عید منا لیں، وہاں رمضان المبارک کا چاند دکھ جائے تو ہم اگلے دن رمضان المبارک کی افتتاح کر لیں، یا جو بھی منتھ کا چاند وہاں نظر آ جائے ہمیں چاہیے کہ اس کی اتباع کر لیں۔ اس کو بھی ایک حدیث مبارکہ کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2424۔ ابو بختری کو کسی کام سے حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام بھیجا تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ تو جب انہوں نے وہ کام مکمل کر لیا تو انہوں نے شب جمعہ کو وہاں پہ چاند دیکھا اور وہاں پہ روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ پھر جب وہ مدینہ پاک آئے اور یہ بات حضرت عبداللہ ابن عباس سے ڈسکس ہوئی تو انہوں نے کہا ہم نے تو ایک دن پہلے ہی روزہ رکھ لیا تھا، آپ نے ایک دن بعد کیوں رکھا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے یہی طرز عمل تھا کہ جب چاند تمہیں دکھ جائے جب تم روزہ رکھ لو، جب شوال کا چاند دکھ جائے تو تم افطار کر لو، یعنی عید الفطر کو منا لو۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا کہ جب حضرت امیر معاویہ نے روزہ رکھا شام میں چاند نظر آ گیا؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہر شہر کا الگ کانسیپٹ ہے، ہر ملک کا الگ کانسیپٹ ہے، مطلب لانگٹیٹیوڈ اور لیٹیٹیوڈ سب کا الگ الگ ہے۔ چاند کی گردش ہوتی ہے، اس کی اپنے آربٹ میں روٹیشن ہوتی ہے، تو ہر وقت ہر جگہ ویزیبلٹی نہیں ہوتی، اس کی کچھ ٹائم پیریڈ ہے، اس کی عمر کا بھی تعین کیا جاتا ہے، کتنے گھنٹے اس کی عمر ہے اور کتنا افق کے اوپر وہ رہ رہا ہے، یہ ساری چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں۔ تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ انہوں نے جب دیکھا انہوں نے روزہ رکھا، ہم نے جب دیکھا ہم نے روزہ رکھا۔ اب اسی بات کو پاکستان اور سعودیہ کے درمیان میں اس بات سے اس طریقے سے ایکسپلین کرنا چاہوں گا کہ سعودیہ ہم سے ٹائمنگ کے اعتبار سے کم از کم 2 گھنٹے کا ڈفرنس ہے، تو وہ ہمارے مغرب میں آتا ہے۔
پاکستان میں سورج غروب ہو جاتا ہے اس وقت وہاں پہ سورج نظر آ رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ ہم سے 2 گھنٹے پیچھے ہے. تو وہاں ممکن ہے اگر یہاں پہ چاند کی عمر 22 گھنٹے ہوئی یا 23 گھنٹے ہوئی تو یہاں ویزیبل فارم میں نہیں تھا, لیکن جب وہ چاند ادھر پہنچا تو 2 گھنٹے اس کی عمر پلس ہو گئی. تو جب عمر پلس ہو گئی تو اس کی عمر 24 گھنٹے ہو گئی یا 25 گھنٹے ہو گئی یا 26 گھنٹے ہو گئی, تو وہاں ویزیبلٹی کے چانسز بڑھ گئے. تو اس طریقے سے یہ پاکستان جو ہے سعودیہ کے مقابلے میں تھوڑا سا مشرق میں آتا ہے اور سعودیہ تھوڑا سا مغرب میں آتا ہے. تو جو مغرب والی ممالک ہیں وہاں پہ سورج تھوڑا لیٹ غروب ہوتا ہے, تو ہر منٹ اور ہر ٹائم کے اندر چاند کی عمر تو بڑھتی جا رہی ہے. تو جتنی اس کی عمر بڑھتی جائے گی تو اتنا اس کی ویزیبلٹی بڑھتی جائے گی اور اتنا آسان ہوگا چاند کو دیکھنا. تو اس طریقے سے ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس بات کے اوپر جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ہمارے ملک کے پاکستان کے اندر وطن عزیز کے اندر رؤیت ہلال کمیٹی کا پورا ایک سسٹم ہے جہاں پر مختلف مکاتب فکر کے جید علماء کرام ہیں, میٹرولوجسٹ ساتھ ساتھ بیٹھے ہیں, اسپارکو کے لوگ بیٹھتے ہیں, مطلب اسپیشلسٹ بھی بیٹھتے ہیں. سب کی متفقہ رائے سے ہی اس بات کو ڈیسیجن لیا جاتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اس مسئلے کے اوپر جھگڑے نہیں بلکہ علماء کرام کے اوپر اعتماد کریں اور اپنی عبادات کو صحیح طریقے سے بجا لائیں. ادھر ایک دوسرا بھی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایک بہت ایشو ہائی لائٹ ہوا ہے جو مسجد نبوی کے قریب یا صحن حرم کے اندر مدینہ منورہ کی توہین آمیز الفاظ وہاں پہ بیان ہوئے, لوگوں کے اوپر ایسے جملے بیان کیے گئے جو ہم معاشرے میں اپنے نہیں کہتے, وہ صحن حرم کے اندر بیان کیے گئے. پھر لوگ اس کے اوپر بہت سارے لوگ ایک لاجک پیش کرتے ہیں کہ وہ حضور کے روضے سے تو دور تھا. سوچنے کی بات تو یہ ہے آپ تو حضور کے شہر کے اندر ہیں, آپ تو حضور کی مسجد کے اندر ہیں, اس مسجد سے متصل روڈ پہ ہیں. یہی سمجھ لیں, چلے آپ کی بات بڑی رکھ لیتے ہیں کہ مسجد کے باہر تو وہ بھی تو حضور علیہ السلام کی وجہ سے باعث برکت ہے. رب تعالیٰ نے جتنی رحمتیں اپنے شہر میں رکھی ہیں, آپ علیہ السلام نے دعا کی تھی یا رب اس کی ڈبل میرے شہر میں رکھنا, تو یہی تو مقام ہے آپ علیہ السلام کے شہر اقدس کا. اور ذرہ ذرہ آپ علیہ السلام کے نور سے روشن ہے اور وہ تعظیم لائق ہے. اور یہی تو ایک ایمان والی کی پہچان ہے جو پروردگار نے قرآن میں بتایا, یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کے سامنے بلند نہ کرو. وہاں پہ تو اپنی آوازوں کو پست رکھنا ہے. لوگ یہ لاجک پیش کرتے ہیں کہ وہ مسجد کے باہر تھا, وہ روڈ کے اوپر تھا, جو لوگ جوتے پہنتے ہیں وہ صحن حرم تھا, وہ روضے رسول سے دور تھا, واٹ ایور. فور ایگزامپل سمپل وے میں سمجھ لیں, آپ کسی کے گھر پہ مہمان آتے ہیں اور اس کے بیڈ روم کے علاوہ چھوڑیں اس کے ٹی وی لانچ میں یا اس کی گیلری میں یا بالکونی میں اگر آپ چیخ چلا کسی کے اوپر کریں تو کیا یہ مناسب ہوگا؟ پھر آپ یہ کہیں گے نہیں میں نے تو اس کے بیڈ روم میں تو نہیں کہا تھا, میں نے ڈرائنگ روم میں تو نہیں چیخا تھا, میں تو وہاں گیلری میں جا کے چیخ رہا تھا تو وہ بھی اس کے گھر کا ایریا. اس کے محلے والے کیا سمجھیں گے کہ کس طریقے سے یہ آپ لوگوں سے ٹریٹ کر رہے ہیں, یہ آپ کے مہمان ہیں, کس قسم کے الفاظ یہ استعمال کر رہے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے لیے. کیا اچھا امپیکٹ پڑے گا؟ بالکل نہیں پڑے گا. آپ کسی کے گھر جا کر یہ کرنا پسند نہیں کریں گے. کوئی آپ کے گھر آئے, وہ آپ کے گلی میں بھی اگر یہ معاملہ کرے تو بھی آپ کو مناسب نہیں لگے گا. اور آپ یہ کہتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے کے پاس, اس سے دور, اس سے قریب, واٹ ایور. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اور مرتبہ دیکھیں کہ ان کے سامنے تو صحابہ کرام اپنی آوازوں کو پست کیا کرتے تھے. اور اسی وجہ سے تو سورہ حجرات نازل ہوئی, اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی, کہ رب تعالیٰ نے ان کے دلوں کو چن لیا. کس کے لیے؟ تقوی کے لیے, پرہیزگاری کے لیے, متقی ہونے کے لیے, نیک بننے کے لیے, کہ انہوں نے حضور کا ادب بجا لائے. اسی وجہ سے تو پروردگار نے ان کو یہ مقام دیا کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم کے بعد سب سے افضل کون؟ صحابہ کرام اور اہل بیت. یہی تو ساری بات ہے, یہی تو سارا دین سکھاتا ہے. اور ہمارا تو پورا دین ہی عبادت کا مرکز ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہمیت, تعظیم و توقیر تو دین کی اصل ہے, دین کا محور ہے. ہمیں چاہیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم و توقیر صحیح طریقے سے بجا لائیں اور قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. طیبہ میں سنبل جو سنوارے گے
چمن طیبہ میں سنبل جو سنوارے گے سود، ہم سے آہکاروں پہ یا رب تپیش محشر میں، ہم سے آہکاروں پہ یا رب تپیش محشر میں، سایہ افکن ہو تیرے پیارے کے پیارے یسوع، سایہ افکن ہو تیرے پیارے کے پیارے سلسلہ پا کے شفاعت کا جھکے، شفاعت کا جھکے پڑتے ہیں، سجدہ شکر کے کرتے ہیں اشارے یسوع، سجدہ شکر کے کرتے ہیں اشارے یسوع، تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے یسوع، صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے، حور بڑھ کر شکنے ناز پہ وارے یسوع، جی ناظرین، ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان الکریم۔
नाज़रीन, आज इस ट्रांसमिशन का आखिरी दिन, क्योंकि 30 रमज़ान मुबारक है, ये रमज़ान मुबारक जिसका आगाज़ हुआ था और देखते ही देखते ये रमज़ान मुबारक हमसे रुखसत हो गया। इसका तीसरा अशरा जो कि जहन्नुम की आग से निजात का अशरा है, उसमें हम दाखिल हुए और उसके बाद 29वें रोज़े पे लोगों को ये एहतमाल था कि शायद चांद हो जाए, लेकिन चांद नहीं हुआ। तो फिर 30 रोज़े के बाद ऑटोमेटिकली जो है वो यकुम शव्वाल को ईद मनाई जाती है। यकुम शव्वाल को यानी कल के रोज़ ईद मनाई जाएगी। मुसलमानों के लिए साल में जिस दिन रोज़ा रखना हराम है वो है यकुम शव्वाल, जिस दिन रोज़ा नहीं रख सकता कोई मुसलमान। यानी आपने बाकी पूरे साल रोज़ा रखा हो, लेकिन शव्वाल का, यकुम शव्वाल का रोज़ा नहीं रख सकते, इसलिए कि ईद का दिन है। हमने गुज़िश्ता रोज़ शब जायज़ा पे बात की। इंसान जो है वो ये सोचता है कि मैं ईद की शॉपिंग कर लूँ, मैं कोई रमज़ान ख़त्म हुए हैं तो अगर मैंने कोई बुरी आदत छोड़ी हुई थी तो वो बुरी आदत मैं अपना लूँ, या मैं वो तमाम चीज़ें जो मैं जिनसे रमज़ान मुबारक में परहेज़ कर रहा था। ऐसा लगता है ऐसे चांद रात के बाद जिस तरह कहते हैं कि शयातीन खुल जाते हैं, उस तरह लोग आज़ाद होकर सड़कों पर घूमना शुरू कर देते हैं। नाज़रीन, आप सोचें कि एक महीने की वो ट्रेनिंग जो कि अल्लाह ताला ने आपके लिए रखी है, जिसमें आपको परहेज़गार होना है, मुत्तकी होना है, अगर आपने उन तमाम चीज़ों को एक रात में बर्बाद कर देना है तो फिर क्या फ़ायदा उस एक महीने की रियाजत का, इबादत का, रोज़ों का, जिसको आपने सिर्फ़ एक रात में महज थोड़ी सी लज्जत के लिए, थोड़े से अपने शौक़ के लिए आपने तमाम चीज़ों को तबाह कर देना है। जबकि ईद जो है वो दरअसल रमज़ान मुबारक का तोहफ़ा है जो अल्लाह ताला ने हमें रमज़ान मुबारक अता किया। उसकी खुशी मनाई जाती है कि अल्लाह ताला ने हमें रमज़ान वो किया और हमारी बख्शिश हो गई, और अल्लाह ताला से मुलाकात की खुशी जो है वो दरअसल ईद उल फितर है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कुछ फ़ितरे के हवाले से, यानी फ़ितरा जो दिया जाता है, ईद उल फितर जिसे हम फ़ितरे की ईद कहते हैं। बहुत से लोग रोज़े रख लेते हैं, ईद के कपड़े ख़रीद लेते हैं, अपने बच्चों को अच्छे कपड़े पहना देते हैं, शीर खुरमा और सेवइयों का एहतमाम कर लेते हैं, लेकिन फ़ितरा अदा नहीं करते, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्या इसकी अहमियत है, किस तरह फ़ितरा अदा किया जाता है, ये बात करेंगे। हमारे साथ मुफ्ती मोहम्मद नुमान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद कहते हैं। सर, इसके अलावा नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शकील मदनी साहब, खुशलहन नातख़्वा हैं, सना ख़्वा हैं, और इसके अलावा दर्स व तदरीस के शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से? वालेकुम सलाम। इसके अलावा नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं क़ारी मुमताज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं सर? जी। मुफ्ती साहब, आपसे जानना चाहेंगे फ़ितरा, ईद उल फितर और उससे पहले फ़ितरे की अदायगी। पहले तो ये बात वाज़ेह कर दीजिएगा कि इसकी अदायगी रात में ही कर देनी चाहिए, पूरे रमज़ान में किसी भी वक्त कर सकते हैं, या ईद की नमाज में जाने से पहले इसकी अदायगी करें? नमाज से पहले अदा करने का क्या हुक्म है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम हमारा इतना अच्छा दीन है कि वो हमें हर काम को उस तरीके से करने का हुक्म देता है जो इंसान की ऐन फितरत और चाहत के मुताबिक हो। इस्लाम हमारा दीन फितरत है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात इंसान की फितरत के मुआफ़िक और मुताबिक हैं। ईद उल फितर, सदका फ़ितर एक वाजिब इबादत में से है, मतलब सदका फ़ितर वाजिब है, और ये ईद उल फितर की नमाज से कबल जो सदका फ़ितर अदा किया जाता है वो सदका फ़ितर सदका मकबूला कहलाता है। अब ये सदका फ़ितर है क्या, ये अलग अलग चीज़ों पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसकी कीमत का तयन और उसके वज़न के एतबार से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान किया। और सदका फ़ितर हम जो है रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में भी दे सकते हैं और ईद उल फितर वाले दिन भी दे सकते हैं, लेकिन बेस्ट तो ये है कि रमज़ान मुबारक के महीने के अंदर ही फितराना दे दिया जाए। उसकी दो रीज़न है। पहली रीज़न ये है कि रमज़ान मुबारक में नेकियां प्लस नहीं हो रही थी, मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, तो सवाब बहुत ज़्यादा मिलेगा। और दूसरी उसकी लॉजिकल रीज़न ये है कि जिस मुस्तहिक तक हम फितराना दे रहे हैं, उसकी रकम अदा कर रहे हैं, तो वो ईद की खुशियों में हमारे साथ खड़ा हो सकेगा। अगर हम ईद के दिन ही फितराना अदा करते हैं, जो कि रब की बारगाह में एक्सेप्टेबल है और मकबूल भी है, लेकिन उस वक्त कोई चीज़ खरीद नहीं सकेगा, तो अगर हम रमज़ान मुबारक में दे देंगे तो लोग उसके लिए जो उनको ज़रूरियात ज़िंदगी होगी उसको वो फीकस फितरा क्या होता है? फीकस फितरा अगर गंदम के एतबार से देखें तो 170 रुपीज़ पर हेड पाकिस्तान में इस वक्त मई 2022 के अंदर अगर बात करें। अच्छा, इसमें बच्चे छोटे हों बड़े हों सबके नाम मतलब है, ये एक चीज़ क्लियर कर दें, बच्चों का फितरा अलग नहीं है, फीकस है, जितने अफराद हैं वो बच्चा भी जो शव्वाल मुकर्रम यकुम शव्वाल की सुबह सादिक से पहले इस दुनिया में आया पैदा हुआ, उसकी तरफ से भी उसके पेरेंट्स को फितरा अदा करना वाजिब है।
تو یہ تو بات ہوگی ہر ایک کی طرف سے. اچھا اب اس میں ایج وائز ڈفرنس نہیں ہوتا ریٹ کا, ریٹ الگ الگ چیزوں کے ہیں جو آپ صاحب استطاعت ہو اس حساب سے آپ دیتے ہیں. اگر گندم کے اعتبار سے دینا ہو تو اس دور میں 170 روپیز پر ہیڈ پاکستان میں. اگر آپ نے بارلے کے اعتبار سے دینا ہو, جو کے اعتبار سے, تو 480 روپیز پر ہیڈ. اگر آپ نے کھجور کے اعتبار سے دینا ہے تو 1600 روپیز پر ہیڈ. اگر آپ نے کم درجے کی کشمش کے اعتبار سے دینا ہے تو 2200 پر روپیز پر ہیڈ. اور اگر اعلیٰ درجے کی کشمش کے اعتبار سے دینا ہے تو 2800 روپیز پر ہیڈ کے حساب سے آپ نے ادا کرنا. ہائیسٹ 2800 ہائیسٹ 28. تو یہ انسان اپنی فائنینشیل پوزیشن کے حساب سے دیکھے. لیکن لوگ عام طور پر کیا دیکھتے ہیں کہ گندم کا 170 ہے تو اس کا فائنینشیل اسٹیٹس کچھ بھی ہو, معاشرے میں مقام مرتبہ کچھ بھی ہو, وہ گندم سے ہی دینے کو اپنے آپ کو ترجیح دیتا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ معاشرے کے اندر لیکن سر اگر چلیں کوئی دیتا بھی ہے 170 کے حساب سے تو کیا اس کی یہ عبادت قبول نہیں ہوگی؟ بالکل ادا ہو جائے گی, بالکل ادا ہو جائے گی. کیا یہ جو واجب اس پہ عبادت ہے یہ 170 روپیز سے دے گا تو بھی اس کا فطرانہ ادا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, ادا ہو جائے. اور بہتر کرنا چاہے تو اور بہتر. شریعت کے اندر ایک بیوٹی ہے, خوبصورتی ہے, ہر چیز کا ایک لیول ہے. خوشی اور خضوع جسے کہتے ہیں دونوں اس کے اندر ہونے چاہیے, خالص نیت ہونی چاہیے اور رب کی رضا کے لیے آپ نے دینا ہے. تو یہ فطرانہ آپ کا اس طریقے سے ادا ہو جائے گا, تب ہوگا. اب ادا. ٹھیک ہے, یعنی آپ کو اور دوسرا فطرہ آپ کو اس چیز کے اندر بھی بیلنس کرتا ہے کہ آپ کے رمضان مبارک میں روزوں کی عبادت میں کوئی کمی رہ گئی, کوئی کمی پوری طریقے سے آپ نہیں کر سکے, مطلب اس کو نورانیت اگر کم ہو گئی تو فطرانہ ادا کرنے سے وہ کمی پروردگار پوری کر دیتا ہے. کیا مستحقین تک ان کا حق پہنچا دیتے ہیں, ان کا حق پہنچا دیا. اس میں ہمیں جو بھی نظر آئے جس کو ہم بہتر سمجھے دے دیں, تحقیق کرنے کی ضرورت تو نہیں ہوتی کہ فطرانہ دے رہے ہیں. دیکھیں فطرہ جو ہے وہ صدقات واجبات میں سے ہے. یہ نوٹ کرنا ہماری جنریشن کے لیے بہت ضروری ہے. لوگ سمجھیں صدقات واجبات اور صدقات نافلہ, ہر چیز کو مکس اپ نہ کریں. دیکھیں اسلام ہے, دین ہے, ہر چیز کا رول پرنسپل لا اس نے فریم کر کے دیا ہے تو اسی لیول پہ کام کرنا ہے. صدقات واجبات جیسے لائک آپ کی زکوٰۃ ہو گئی, صدقہ فطر ہو گیا, منت کی رقم ہو گئی, آپ کے کفارے کی رقم ہو گئی, آپ کے فدیے کی رقم ہو گئی. تو یہ سارے صدقات واجبات ہیں جو انہی لوگوں کو دیے جائیں گے مستحقین زکوٰۃ کی صف میں آتے ہیں, جن کو پروردگار نے 10ویں سپارہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 60 کے اندر بیان کیا. وہ 8 قسم کے لوگ ہیں, اس کے علاوہ کسی کو صدقات واجبات نہیں دے سکتے. اچھا قربہ جب ہم بات کرتے ہیں, ہمارے رشتہ دار, ٹھیک ہے, ذوی القربہ والیتامى والمساکین, سب سے پہلے قرابت داروں کا ذکر آتا ہے. قرابت داروں میں کون کون سگا بھائی آ سکتا ہے اگر وہ مطلب اچھی پوزیشن میں نہیں ہے تو؟ دیکھیں صدقات واجبات نافلہ تو کسی کو بھی دے سکتے ہیں. واجبات کے اندر صرف اصول اور فروع کو نہیں دیں گے, مطلب بچے پیرنٹس کو نہیں دے سکتے, پیرنٹس بچوں کو نہیں دے سکتے, میاں بیوی ایک دوسرے کو یہ رقم نہیں دے سکتے. اسی طریقے سے دادا دادی نانا نانی کو نہیں دے سکتے, وہ اپنے نواسا نواسی پوتا پوتی کو نہیں. اس کے علاوہ دے سکتے ہیں بہن بھائی کو دے دیں, چچا تایا کو, ماموں پھپھا خالہ, ان کی بچوں اولاد قرابت داروں میں آئیں گے. اس طریقے سے آپ یہ ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, قرابت دار کو دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل. جی جی نہیں, اچھا ہاں, اگر کسی کو فطرہ دیں تو بتانا ضروری ہے. دیکھیں یہ فطرہ ہو گیا یا زکوٰۃ ہو گئی, صدقات واجبات ایک ہی جملے میں بتا کے دینا پڑے گا. تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو بتائیں کہ اس کی فیلنگز ہرٹ ہو, لیکن یہ ضروری ہے کہ مستحقین زکوٰۃ کی صف میں وہ ضرور شامل ہو, سادات میں سے نہ ہو, سادات میں سے نہ ہو, اور مستحقین زکوٰۃ میں سے ہو. اگر وہ نہیں ہوگا تو وہ آپ کا فطرہ فارغ البالی ہے, لیکن پھر بھی جو ہے پیسے کی فراوانی ہم پھر بھی اس کو دے رہے ہیں, وہ غلط اس طریقے سے ادا نہیں ہوگا. اور سادات کو بھی ہم صدقات واجبات نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا بس اب آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا, عید کی نماز کے خطبے کی کیا حیثیت ہے؟ عید کی نماز کے اندر خطبہ بالکل ایسے جیسے جمعے کی نماز کا خطبہ. جمعے میں خطبہ واجب ہے, عید کا خطبہ سنت ہے. اور جمعہ اور عید میں تھوڑا سا ڈفرنس یہ ہے کہ جمعے میں پہلے خطبہ پھر نماز, اور عید میں پہلے نماز اور پھر خطبہ. اور عید کی نماز واجب ہے ہر مسلمان کے اوپر, مرد کے اوپر, عاقل بالغ پہ, جس کے اوپر جمعہ فرض ہے اس کے لیے عید کی نماز واجب ہے. تمام مسلمانوں کو خوب احتیاط کے ساتھ, اہتمام کے ساتھ رب کے حضور سب سے پہلے عید کی نماز کو ادا کریں اور اس کی خوشیاں اور اس کی رحمتیں سمیٹیں اور دوسروں کے اندر بھی تقسیم کریں. سبحان اللہ. مفتی صاحب آپ کو ایڈوانس میں عید مبارک, بہت بہت, اور بہت شکریہ آپ کا, اتنے دنوں آپ نے ساتھ دیا اور اتنے ہمارے ساتھ موجود رہے. شکیل بندی صاحب آپ تو ہمارے ساتھ ابھی کنٹینیو کریں گے سر, اور ویسے بھی مطلب افطار تک آپ ہمارے ساتھ ہیں. قاری صاحب کا بہت بہت شکریہ, قاری ممتاز صاحب روزانہ ہمارے ساتھ رہے. آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک ایڈوانس میں. اللہ تعالیٰ آپ کو رحمتیں آپ پہ نازل فرمائے, اپنی برکتیں نازل فرمائے, اس عید الفطر کو پرمسرت لمحات میں تبدیل کرے. شکیل بھائی آپ سے درخواست کروں گا بریک پہ جانے سے پہلے چند اشعار لمحات نظیروں کا فیل. بالکل جی دو سرا جانا البحر علا والماء جو طغى
من بے کس و طوفان ہوش روبا من بے کس و طوفان ہوش روبا مجھدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا آنا فی آتشوں و سخا کا کرم برسن ہارے رم جھم برسن ہارے رم جھم جھم رم جھم رم جھم رم جھم جم رم جم رم جم رم جم رم جم رم جم رم جم بس بس دو بوند ادھر بھی گرا جانا دو بوند ادھر بھی گرا ناظرین ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو علم و آگاہی کا سیگمنٹ پیش کیا جائے گا، کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے ہماری خصوصی نشریات رمضان الکریم۔